الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه مسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما. آمين. قابل احترام حاضرین جمعہ، اسلامی بزرگوں، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں، سورہ بقرہ سے ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی ہے اور صحیح بخاری سے ایک حدیث آپ کے سامنے میں نے رکھی ہے. اس مناسبت سے آج میرا موضوع ہے رمضان کی تیاری کیسے کریں. کسی کے یہاں کوئی خاص مہمان آنے والا ہوتا ہے تو اس کے لیے آدمی پہلے سے انتظام کرتا ہے. خاص مہمان آپ کو اس کے لیے سب چیز کا انتظام آپ پہلے سے کرتے ہیں اور ہر چیز ترتیب سے رکھتے ہیں کہ خاص مہمان آنے والا ہے تاکہ کوئی اس کے اندر کمی بیشی نہ ہو. مہینوں کا سردار رمضان مبارک کا یہ مہینہ ہے. یہ بھی ایک مہمان ہے جو ہمارے درمیان بہت جلد نیکسٹ آنے والا جمعہ ہے، شاید پہلا روزہ پڑھنے والا ہے. تو یہ مہمان ہمارے درمیان آنے والا ہے. ہم نے اور آپ نے اس رمضان کے لیے کیا تیاری؟ مہینوں کا سردار ہے اور اس مہینے کی فضیلت تو بہت زیادہ آپ نے سنی ہوگی. ایک مومن کے لیے اس سے بڑھ کر کے اور کوئی بڑی چیز نہیں ہو سکتی ہے کہ اس کی زندگی میں رمضان جیسا مہینہ آئے. خوش نصیب ہے، خوش نصیب ہے. اسی وجہ سے صحابہ کرام اپنی زندگی میں رمضان کے لیے دعا مانگا کرتے تھے. 6 مہینہ پہلے سے رمضان المبارک کے لیے دعا مانگا کرتے تھے. اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پھیلا دیا کرتے تھے اور اللہ سے کہا کرتے تھے یا رب اللہم بلغنا رمضان. اے اللہ تو ہمیں رمضان تک پہنچا دے.
اللہم سلمنی رمضان وسلم رمضان علیہ، اے اللہ مجھے رمضان تک سلامت رکھنا، سل رمضان سے مجھے ملا دے، اور اے اللہ رمضان کو مجھ سے ملا دے۔ یعنی صحابہ کرام 6 مہینے سے پہلے ہی باقاعدہ رمضان مبارک کے آنے سے پہلے اللہ سے دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہ میری موت آئے تو آئے لیکن رمضان سے پہلے مت آنا۔ اس کی اہمیت کو وہ جانتے تھے، سمجھتے تھے کہ اللہ رمضان کو مجھ سے ملا دے، رمضان کا مہینہ مجھ سے ملا دے، مجھ کو رمضان سے ملاقات کرا دے۔ اللہم بلغنا رمضان، اے اللہ مجھے رمضان تک پہنچا دے۔ یہ صحابہ رمضان کے لیے 6 مہینہ پہلے دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہ اے اللہ مجھے رمضان تک مجھے ملاقات کرا دے، رمضان تک اللہ تو مجھے زندہ رکھنا۔ اور رمضان پا گیا، عبادتیں کی، سب کچھ کیا، رمضان کی بات یہی صحابہ 6 مہینہ تک دعا مانگتے تھے، اے اللہ جو ہم نے رمضان میں کیا ہے، عبادتیں کی ہے، نماز پڑھی ہے، تلاوت کی ہے، اے اللہ تو ہماری عبادتوں کو قبول کر لی۔ ہماری بات کی طرح نہیں، نہ رمضان سے پہلے رمضان کے لیے دعا کرتے ہیں، نہ رمضان کے بعد رمضان میں جو عبادتیں کی اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ دونوں چیزیں نہیں کر رہے ہیں۔ کچھ لوگوں کو تو ایسا لگتا ہے رمضان آ رہا ہے کیسے گزر رہے ہیں یار، ٹینشن ہو رہا ہے۔ ایک آدمی اپنے بیوی سے کہنے لگا اس طرح روزہ نہیں رکھ پائے، بولا کہا ہے پیٹ میں درد ہوتا ہے، سر میں درد ہوتا ہے، گھٹنے میں درد ہوتا ہے، کیسے روزہ رکھ پائے؟ بیوی کہتے روزہ نہیں رکھ سکتے ہو تو چلو ٹھیک ہے، اتنا کماتے ہو محنت کر تو چلو مان سکتے ہیں، تراویح پڑھ لینا اس میں کیا پرابلم؟ بولنے لگا بیوی تم تو جانتی ہو دن بھر کام کرتے محنت کرتے، پیر میں درد گھٹنے میں درد، تراویح پڑھیں گے حافظ صاحب شروع کرتے ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتے۔ تو بیوی کہتی ہے کہ نہ روزہ رکھو گے نہ تراویح پڑھو گے تو رمضان کے مہینے کے تم کرو گے کیا؟ شوہر جھاگ سے بولتا ہے روزہ افطار تو کروں گا نا، افطار کروں۔ آج مسلمان کوئی افطار میں بیٹھ گیا ایسا لگتا ہے کہ رمضان کو اس نے روزہ رکھ لیا ہے، یہ حال ہے ہم مسلمانوں کا۔ رمضان مبارک کے مہینہ سے پہلے ہی اس کی تیاری ضروری ہے، اس کی بہت ہی زیادہ فضیلت آئی ہوئی ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے مومنو تمہارے پر ہم نے روزہ کو فرض قرار دیا ہے، ضروری ہے تم کو روزہ رکھنا، روزہ فرض ہے، جو روزہ نہ رکھے وہ اسلام سے خارج ہے، روزہ رکھنے کی طاقت رکھنا تو اس کو روزہ رکھنا ہی پڑے گا۔ کیوں رکھا روزہ ہم نے کیوں فرض کیا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ روزہ ہی سے آدمی متقی کیسے بنے؟ رمضان کا مہینہ ہی سے آدمی روزہ رکھنے سے متقی کیسے بنے گا؟ نماز پڑھتا ہے کیا اس میں متقی نہیں بن سکتا ہے؟ قرآن کی تلاوت کرتا ہے کیا اس میں آدمی متقی نہیں بن سکتا ہے؟ اللہ کے راہ میں خیرات صدقات کرتا ہے کیا اس معاملے میں کوئی بندہ متقی نہیں بن سکتا ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ متقی بن سکتا نہیں بن سکتا ہے الگ سی بات، لیکن روزہ میں آدمی متقی بن سکتا ہے کیسے؟ آپ کے گھر میں کھانا ہے، پانی ہے، فریج میں ٹھنڈا ٹھنڈا پانی آپ نے رکھا ہے، رات کا وہ بنایا وہ سارا آئٹم آپ نے فریج کے اندر رکھا ہے، آپ کے گھر کے اندر گوشت کے بھی آئٹم رکھے ہوئے ہیں، پھل فروٹ بھی آپ نے رکھا ہوا ہے، لیکن روزے کی حالت میں آپ نے فریج کا دروازہ کھولا، آپ کی نظر سیب کے اوپر پڑی، آپ کی نظر انگور کے اوپر پڑی، آپ کی نظر دوسرے فروٹ کے اوپر پڑی، آپ کی نظر ٹھنڈے ٹھنڈے پانی کے اوپر پڑی، لیکن میرے بھائیوں آپ نے اپنے ہاتھ کو روک لیا، آپ نے اپنے ہاتھ کو اندر کھینچ لیا، کیونکہ آپ کو فوراً سمجھ نہیں آیا اس حال میں اگر میں نے یہ پھل کھا لیا، اگر میں نے پانی پی لیا، اگر میں نے سیب کھا لیا، ہاں کوئی تو نہیں دیکھ رہا ہے لیکن میرا اللہ تو ضرور دیکھ رہا ہے۔ آپ وضو بناتے ہیں، پانی منہ میں ڈالتے ہیں، حلق کے اندر کر سکتے
में कोई जानने वाला नहीं है। वजू बनाते समय आप 2-4 घूंट पानी पी लेंगे, किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन मेरे भाइयों, तकवा कितना ज्यादा इस रोजे के अंदर गौर करो। आदमी वजू बना रहा है, हालत सूखा हुआ है, पानी मुंह के अंदर है, लेकिन आदमी हालत के नीचे नहीं कर रहा है। उसको मालूम है इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, मेरा रब जान लेगा कि मैंने पानी अंदर किया हुआ है। ये है तकवा। लअल्लकुम तत्तकून, ऐ मेरे बंदो, आपने रोजा इस वजह से फर्ज किया था कि तुम मुत्तकी बन जाओ। नमाज आदमी पढ़ता है, उसके अंदर तकवा नहीं होता है। कोई आदमी नमाज पढ़ रहा है, बगल से मौलाना साहब आगे, हज़रत मौलाना साहब मौलाना है, अच्छे से पढ़ो और नमाज भी क्या कहेंगे। तो आदमी दूसरे को दिखावे के तौर पर नमाज बराबरी कर सकता है, चंदा दे रहा है, ठीक ठाक दे रहा है, लेकिन कहीं देखा भारी मजमा है, यहाँ मेरा नाम हो जाएगा, वहां पे बोल देगा कि भाई 5 मिनट के लिए उसको दुआ करेंगे जो 10,000 रुपया देगा, फौरन सबके सामने कीजिए दुआ ताकि नाम ना हो। वहां भी तकवा गायब, यहाँ भी तकवा गायब, लेकिन रोजे के अंदर तकवा गायब नहीं है। फरमाया कि क़यामत के दिन ये रोजा अस्सौम अल कुरान, ये रमजान और कुरान यशफान लिल अब्द यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन ये दोनों अल्लाह के यहाँ शाफी बनकर के आएगा, वकील बनकर के अल्लाह के सामने अल्लाह से बहस करेगा, अल्लाह से बातें करेगा। यक़ूलुल कुरान, कुरान भी कहेगा कि अल्लाह या रब्बी, ऐ मेरे परवरदिगार इस बंदे को माफ कर दे, ऐ अल्लाह इसको बख्श दे। मना तो नौम, ऐ अल्लाह इसको रात में मैंने सोने से मना कर दिया था, ऐ अल्लाह ये रात में तहज्जुद की नमाज में कुरान पढ़ता था, ऐ अल्लाह रात में ये तरावी की नमाज में कुरान सुनता था, कुरान पढ़ता था, ऐ अल्लाह रात में जा जा करके ये कुरान पढ़ा करता था। मना तो नौम, ऐ अल्लाह मैंने इसको, ऐ रब्बी जुल जलाल, मैंने इसको सोने से मना कर दिया था, ऐ अल्लाह इसके हक में मेरी सिफारिश कबूल कर ले। जहां कोई साथ देने वाला नहीं वहां कुरान बोलेगा, कुरान बोलेगा, कहे अल्लाह इस बंदे को बख्श दे। रोजा चीख करके कहेगा यक़ूलुस सियाम, सौम कहेगा या रब्बी मना तो दाम वशावा, अल्लाह मैंने इसको खाने से पीने से रोक दिया था, इसके घर के अंदर बहुत अच्छा अच्छा खाना था, अल्लाह मुसल्लम सब रखा हुआ था, लेकिन ये बंदा खा नहीं रहा था तेरे डर से, अल्लाह इसने खाने को छोड़ा। इसके घर के अंदर बीवी थी, इसकी बड़ी खूबसूरत थी, अच्छी थी, लेकिन रोजा इसने रखा था अपने बीवी के करीब, तेरे डर की वजह से न किया कि कोई देख नहीं सकेगा तो क्या होगा, मेरा रब तो देख रहा है। अल्लाह तुझसे डरता रहा और अपने बीवी से भी बचता रहा, अपने बीवी से रुकता रहा, शहवाज से ये रुक गया, खाने पीने से रुक गया। अल्लाह इस बंदे को माफ कर दे। अल्लाह की नबी फरमाते कि कुरान की सिफारिश और इस रोजे की सिफारिश को अल्लाह ताला क़यामत के दिन एक्सेप्ट कर लेगा। जहां कोई सुनने वाला बोलने वाला नहीं है, वहां आपके लिए रोजा और ये कुरान शाफी बन जाएंगे। ये रमजान का महीना इतना जबरदस्त महीना है, अल्लाह के नबी के पास 2 आदमी मिलने के लिए आए, 2 आदमी मिलने के लिए आए, मुलाकात करके गए। उनमें से एक आदमी मैदान जिहाद फी सबिलिल्लाह में गया और उसमें इंतकाल कर गया, और एक दूसरा आदमी 1 साल के बाद इंतकाल। हजरत तलहा बिन उबैदुल्लाह कहते हैं कि मैं नबी अकरम, मैंने ख्वाब में देखा जो पहले मरा था दोनों का दोनों बड़ा मुत्तकी और दीनदार आदमी था, जो मैदान जिहाद में गया और अल्लाह के राह में शहीद कर दिया गया। लेकिन मैं क्या देखता हूँ, मैं जन्नत के दरवाजे के पास खड़ा हूँ और मैं देखता हूँ कि जो बाद में मरा है वो जन्नत में पहले जा रहा है, और जो पहले मरा मैदान जिहाद में जाकर के जिहाद किया, लड़ाई किया, शहीद हुआ, अपने हाथ को, पैर को, अपने सर को कटवाया, और जो मैदान जिहाद में शहीद कर दिया गया। लेकिन मैं देखता हूँ कि वो बाद के अंदर जन्नत के अंदर एंट्री कर रहा है, यानी जो आदमी बाद में मरा वो पहले जन्नत में जा रहा है, और जो आदमी बाद में मरा वो आदमी जो पहले मरा वो बाद में जन्नत में जा रहा है, और जो बाद में मरा वो जन्नत के अंदर पहले जा रहा है। मुझे ताज्जुब हुआ, मैं नबी अकरम के पास
پاس پہنچا اور نبی اکرم کے پاس پہنچنے کے بعد میں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ مسئلہ کیا ہے جو آپ نے پہلے مرا تھا میدان جہاد میں گیا تھا اس نے بھی نیکی کی تھی اس نے بھی روزہ رکھا اس نے بھی نمازیں پڑھی اس نے بھی سارا کام کیا لیکن اللہ کے نبی کے بتائیے یہ آدمی بعد میں پہلے مرا اور بعد میں جنت میں جا رہا ہے اور یہ آدمی بعد میں مر کر کے جنت میں پہلی انٹری کیسے کر رہا ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں تم تعجب کر رہے ہو کہا کہ ہاں اللہ کے نبی اسی بات میں مجھے تعجب ہے آپ نے فرمایا بتاؤ علیہ قد مکث ھذا کیا اس نے ایک سال زیادہ نہیں گزارا جو بعد میں مرا جو بعد میں جنت کے اندر گیا جو بعد میں مرا پہلے جنت میں جا رہا یہ بتاؤ کیا اس نے ایک سال زندگی نہیں گزاری کہا کہ ہاں اللہ کے نبی اس نے ایک سال زندگی گزاری ہے آپ نے فرمایا کیا اس نے رمضان کا مہینہ نہیں پایا ہاں اللہ کے نبی اس نے رمضان کا مہینہ پایا کیا اس نے رمضان میں روزے نہیں رکھے ہاں اللہ کے نبی اس نے روزے بھی رکھے کیا اس نے قرآن کی تلاوت نہ کی ہاں اللہ کے نبی اس نے قرآن کی تلاوت بھی کی اللہ کے نبی فرماتے ہیں اسی رمضان کی برکت وہ آدمی اس سے پہلے جنت میں جا رہا ہے ایک سال بعد میں مرتا لیکن جنت میں پہلی انٹری کر رہا ہے تصور کیجئے اس رمضان کی اہمیت کو جاننے کی کوشش کیجئے اسی وجہ سے اللہ کے نبی فرماتے ہیں رغیمان فرجل اس آدمی کا ناک کٹ جائے وہ آدمی تباہ و برباد ہو جائے وہ آدمی ختم ہو جائے اے اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ منبر لانے کا حکم دیا اور آپ نے منبر میں اپنا پہلا قدم رکھا اور پہلا قدم رکھنے کے بعد آپ نے فرمایا آمین پھر دوسرے سیڑھی پر آپ نے دوسرا قدم رکھا پھر آپ نے فرمایا آمین تیسری سیڑھی پہ بھی آپ نے قدم رکھا اور فرمایا آمین اور آپ نے خطبہ دیا خطبہ کے بعد آپ نیچے اترے صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہم نے زندگی میں کبھی آپ کو ایسا کرتے پہ نہیں پایا ہے آج آپ نے ایسا کیوں کیا آپ نے فرمایا کیا صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ نے پہلی سیڑھی پہ آپ نے قدم رکھا فرمایا آمین دوسری بھی آپ نے قدم رکھا فرمایا آمین تیسرے پہ بھی آپ نے قدم رکھا فرمایا آمین اللہ کے نبی مسئلہ کیا ہے آپ آمین آمین کیوں کہہ رہے تھے نبی نے فرمایا جب میں نے پہلی سیڑھی پہ میں نے قدم رکھا جبرائیل امین آئے اور جبرائیل امین کہتے ہیں کہ جبرائیل امین میرے کان میں کہتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا خاک اس کی ناک کٹ جائے وہ آدمی تباہ و برباد ہو جائے ذکرت اندہ فلم یصلی علیہ جس کے پاس تیرا ذکر کیا جائے ذکر کا جس کے تیرے پاس ذکر کیا جائے اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ میرا جس ذکر جس کے پاس کیا جائے اور درود نہ پڑھے اللہ کے نبی کے نام آئے محمد تو صلی اللہ علیہ وسلم بولنا چاہیے چھوٹا نہ پڑھے تو آپ نے فرمایا وہ آدمی تباہ و برباد ہو اس کی ناک کٹ جائے ختم ہو جائے برباد ہو جائے نبی کا نام آئے اور صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہ کہے آپ نے فرمایا وہ آدمی برباد ہو پھر آپ نے فرمایا دوسری شریف میں نے جبرائیل امین کہتے ہیں اللہ کے نبی آمین بولیے میں نے کہا آمین میں نے دوسرے سیڑھی پہ قدم رکھا جبرائیل امین کہتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدد ادرکا بوہی اندل کبر جس نے بڑھاپے میں اپنے ماں باپ کو پایا ماں باپ بوڑھے ہو چکے ہوں اور اس نے اپنے ماں باپ کو پا لیا اور ماں باپ کو پانے کی بعد وہ ماں باپ کی خدمت نہ کر سکا اس نے سلوک نہ کر سکا اپنے ماں باپ کو راضی نہ کر سکا اپنے ماں باپ کو خوش نہ کر سکا فرمایا اور ماں باپ کو پا لینے کے بعد فلم یدخلہ الجنہ اور اپنے آپ کو جنت کے اندر انٹری نہ کروا سکا آپ نے فرمایا رغما انظر رجل وہ آدمی اس آدمی کا بھی ناک کٹ جائے وہ آدمی تباہ و برباد ہو کر کے رہ جائے حضرت جبرائیل کہتے ہیں آمین اللہ کے نبی بھی کہہ رہے ہیں کہ آمین کتنے لوگ ہیں ماں باپ بڑھاپے میں مل جاتا ہے کون خدمت کرتا ہے ماں باپ مل رہا ہے جنت میں جانے کا سب سے بڑا ذریعہ لیکن ماں باپ ملنے کے باوجود ماں باپ کی قدر و قیمت نہیں ہے فرماتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد منادرہ کر رمضان جس نے تیسرے سیڑھی پہ میرے صحابہ میں نہیں آمین اس وجہ سے کہا کیونکہ جبرائیل امین کہتے ہیں جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور رمضان کا مہینہ پا لینے کے بعد فلم یغفر لہ
اور اس نے اپنے گناہوں کی معافی نہ مانگ سکا اور اپنے آپ کو اللہ کے سامنے راضی کروا نہ سکا، اپنے گناہوں کی بخشش نہ کروا سکا، اپنے گناہوں کی چھما کروا نہ سکا، معافی مانگ نہ سکا، رمضان کے بعد، رمضان کا مہینہ پا لینے کے بعد اپنے آپ کو جنتی بنا نہ سکا، جہنم سے بچا نہ سکا، اللہ کے نبی فرماتے وہ آدمی تباہ و برباد ہو، وہ آدمی ختم ہو جائے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ آمین۔ میرے پیارے ساتھیوں، غور کرو وہ مہینہ ہمارے درمیان آنے والا ہے، اس مہینے کی ہم نے اور آپ نے کون سی تیاری کی ہے کہ وہ عام مہینہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ رمضان المبارک کا مہینہ مہینوں کا سردار ہے۔ اس مہینے کی کیا تیاری کی ہے؟ جیسے آج اٹھتے ویسے اس میں بھی اٹھیں گے، سحری کے وقت اٹھا جلدی سے کھائے پیا پھر سو گئے، نہ نماز نہ کچھ نہیں، نہ دوپہر نہ عصر نہ ظہر نہ عصر مغرب عشاء کچھ نہیں، سحری کھایا اور افطار کا انتظار کرنے لگا کیا کیا آئٹم بنوائے، مطلب کھانے کا ہی دماغ میں مسئلہ ہوا ہے، افطار میں کیا بنے گا، بیوی نے نہیں بنایا، آج تم نے یہ نہیں بنایا، پکوڑا نہیں بنایا، یہ نہیں بنایا، وہ نہیں بنایا، خوب گالی دیتا ہے۔ رمضان میں تو غصہ آدمی برداشت نہیں کر پاتا ہے، اور کبھی جھگڑا ہو جائے تو رمضان کا روزہ جائے لیکن موچ نہ کٹی، اتنی گالیاں ہوتی ہے غصے کو برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں ذرا تصور کیجئے، اندازہ لگائیے، رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے، اس کی تیاری کیجئے۔ تیاری کیسی؟ ایک ذہن بنائیے کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اپنا شیڈول چینج کیجئے، اٹھنا بیٹھنا کھانے پینے کا سب سسٹم بدلیے۔ قرآن رمضان پر دن سات پر نہیں پڑھے، آپ روزانہ اپنے زندگی میں یہ سسٹم بنائیے، ہر فرض نماز کے بعد 5 رکوع کم سے کم تلاوت کر کے ہی میں جاؤں گا۔ ہر نماز 5 رکوع، ایک پاؤ اگر آپ پڑھیں گے، صبح فجر میں آپ نے ایک پاؤ پڑھا، ظہر میں ایک پاؤ پڑھا، عصر میں ایک پاؤ پڑھا، مغرب میں ایک دن میں ایک پارا ختم، پتہ ہی نہیں چلے گا آپ کا، ایک دن میں ایک پارا ایسے ختم۔ اور امام صاحب تراویح کے ساتھ آپ حافظ صاحب کے ساتھ پڑھیے، وہاں بھی ایک پارا آپ کا ختم ہو رہا ہے، ایک آیت ایک لفظ میں 10 نیکیاں ہیں، پڑھنے والے کو بھی اور سننے والے کو بھی۔ لیکن آج ہمارے یہاں تراویح پڑھنے کے لیے آدمی تیار نہیں، فاسٹ فوڈ رکھتا ہے۔ غیر جگہوں میں جائیے، کرناٹک وغیرہ حیدرآباد وغیرہ، ادھر ہم تفسیر وغیرہ کے لیے جایا کرتے ہیں، تراویح بھی پڑھتے پورا کا پورا، اور تراویح کے بعد تفسیر بھی 1 گھنٹہ ہوتی ہے، اور 1 گھنٹہ تفسیر باقاعدہ پوری باقاعدگی کے ساتھ بیٹھ کر کے لوگ سنتے بھی ہیں، کیونکہ رمضان کی اہمیت اس کو معلوم ہے۔ میرے بھائیو کتنے لوگ آپ کے یہاں تھے اس سال جو آج موجود نہیں ہیں، اور کتنے لوگ کی قسمت کا پتہ نہیں رمضان کو روزہ ہے کہ نہیں۔ اس وجہ سے صحابہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہ مجھے رمضان تک سلامت کرے۔ غور کیجیے، آپ تصور کیجیے اور غور کرو، ہر چیز کا ثواب تو لکھ دیا گیا، اتنا ثواب اتنا ثواب اتنا ثواب اتنا ثواب، لیکن رمضان کا روزہ جو ہم اور آپ رکھیں گے، اس کا ثواب کتنا ملے گا کوئی جانتا نہیں۔ یہ کٹیہار کا بہت بڑا آدمی آپ کو کہہ دے کہ میرا یہ کام کرو، ہم تمہیں یہ دیں گے، بنگلہ دیں گے، گاڑی دیں گے، فلاں چیز دیں گے، وہ اپنے اعتبار سے اعلان کرے گا، اور آپ اس کے اعلان کو سن کر کے آپ اس آدمی کا کام کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ سوچئے بہار کا پورا بہار کا سب سے رئیس آدمی اگر آپ سے کہہ دے میرا یہ کام کر دو میں تمہیں کچھ دوں گا، تو آپ کے دماغ میں آئے گا بنگلہ دے دے گا، یا ایک صوبے کا مجھے منسٹر بنا دے گا، یہ ہو سکتا ہے، یہ دماغ میں خیال آ سکتا ہے، یا انڈیا کا پورے دیش کا پردھان منتری آپ سے بولے کہ میرا یہ کام کر دو میں تمہیں کچھ دوں گا، میں بدلا دوں۔ پردھان منتری کیا دے سکتا ہے؟ بہار کا بنا دے گا آپ کو، میں عہدے پہ بیٹھا دے گا، اتنا کر سکتا ہے۔ لیکن میرے بھائیو روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، اے میرے بندو یہ روزہ میرے لیے، میں اس کا بدلہ دوں گا۔
کیا دوں گا؟ کس کو یہ مولوی نہیں بتا سکتا، کسی قرآن و حدیث میں نہیں لکھا کیا بدلہ ملے گا؟ میرے بھائیو، الصوم لی وانا جزبے، میں یہ روزہ میرے لیے، میں ہی اس کا بدلہ دوں گا اور میں نے اپنے ہاتھ سے میں اس کا بدلہ دوں گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، سوچ سکتے ہو جس کے پاس خزانے کی کمی نہیں ہے، سمندر کے اندر سیوٹ سمندر کے اندر آپ کوئی سوئی ڈبائیے اور اس کو نکالیے، اس کے نوک کے اندر جتنا پانی آئے گا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں پورے دنیا کے اندر سارے لوگ اگر اللہ تعالیٰ سے اپنی اپنی خواہش پوری کریں، مانگے کہ اللہ مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے، اور اللہ سارے لوگوں کی فرمائش پوری بھی کر دے، تو سمندر کے اندر سے جو سوئی نکلے گی اور اس کے نوک کے اندر جتنا پانی آئے گا، اللہ کے خزانے کے اندر اتنی کمی آئے گی۔ وہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے صوم لی وانا اجزی بی، میرے بندو یہ روزہ میرے لیے ہے، میں اس کا بدلہ دوں گا۔ اب تصور کر سکتے ہو جس کے پاس خزانے کی کمی نہ ہو وہ اللہ کتنا دے گا، کیا دے گا؟ میرے بھائیوں، تصور میں بھی نہیں لایا جا سکتا ہے، آدمی سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ اسی وجہ سے قرآن کہتا ہے میرے بندو، اے میرے بندو، میرے لیے عبادت جو آدمی کرتا میں نے اس کے لیے ایسی ایسی تیار میں نے تیار کر رکھی ہے جس کا خیال بھی تم کر نہیں سکتے ہو۔ تو روزہ ایک ایسی، اس کے لیے آپ ذہن بنائیے، اپنے بچوں کے دلوں کے اندر بھی ذہن بنائیے، سسٹم بنائیے، ماحول بنائیے پہلے سے۔ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، سسٹم چینج کیجیے، رات میں دکان افطار سے پہلے آپ بند کیجیے، اور افطار سے پہلے آپ افطاری میں 10-15 منٹ پہلے بیٹھیے اور افطار میں دعا کیجیے، کیونکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں روزہ دار جب روزہ کھولتا اور دعا مانگتا ہے اس وقت اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا ہے۔ میرے بھائی، اس وقت آدمی افطار پہ آیا، ادھری بغل سے آیا، دوڑتے آ رہا، وضو بھی نہیں، اٹا مار دیا، افطار کھول لیا، دعا بھی نہیں پڑھی، اتنی بھی چلی۔ میرے پیارے ساتھ تصور کیجیے، ایک مہینہ آپ سسٹم سے چلیے، آپ افطار کیجیے، اپنے فیملی کے ساتھ بیٹھ کر کے بچوں کو بیٹھائیے اور اس کے ساتھ بیٹھ کے اس سے دعا مانگو۔ افطار کرنے کے بعد پھر دعا پڑھیے، پھر نماز پڑھیے، اس کے بعد پھر آپ تراویح پڑھیں گے، خود آئیے اپنے بچوں کو لے کر کے آئیے، عورتوں کا انتظام کروائیے، عورتوں کو بھی الگ سے اگر یہاں نہیں کسی گھر میں انتظام کروائیے، ان کے لیے بھی تراویح کا سسٹم کروائیے، کیونکہ خود جہنم سے بچ رہے تو اپنے فیملی کو بھی جہنم سے بچائیے۔ اور اس سے رمضان سے بڑھ کر کے آفر دنیا میں مل ہی نہیں سکتا میرے بھائیو، اتنا پیارا، اتنا زبردست یہ آفر آپ کی زندگی میں آ رہا ہے، آپ اس کی قدر کیجیے۔ رمضان کے مہینے میں اللہ کے راہ میں خرچ نہیں، عام مہینے میں تو آدمی دیتا نہیں ہے، رمضان کے مہینے میں بھی آدمی نہیں دیتا ہے۔ ایک آدمی رمضان کے مہینے میں اللہ کے راہ میں مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، جیب سے 10 روپیہ نکال کے دیا، 10 روپیہ، بھائی 10 روپیہ رمضان کے مہینے میں نکال کے دے رہا ہے، عام مہینے میں تو دیا ہی نہیں، کنجوس نے 10 روپیہ نکال کر کے دے رہا ہے۔ پیچھے سے ایک آدمی نے 1000 روپے کا نوٹ نکال کر کے 500 روپے کا نوٹ نکال کر کے 500 روپیہ نکالا، اس آدمی کو بلایا اور یہ آدمی کو بلائیے، لیجیے نوٹ، اس میں ڈال دیا ڈبے میں۔ پھر اس نے اس کو بلایا، بولا کیا بات؟ بولا جی جیب سے پیسہ آپ نکالے تو آپ ہی کا 500 والا تھا۔ اب اس کا دماغ ہل گیا، اب اللہ کے راہ میں اگر صحیح سے نہیں نکالیے گا تو غلط طریقے سے بھی نکل جائے گا۔ اس وجہ سے اللہ کے راہ میں رمضان کے مہینے میں جب بھی نکالیے، نیت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ نکالیے اللہ کے راہ میں، جہاں من کرتا وہاں دیجیے، یہ نہیں کہ فلاں جگہ یہ دیجیے، لیکن اللہ کے راہ میں دیجیے، کیونکہ اس مہینے میں اللہ کے نبی تیز تند ہوا سے بھی زیادہ رفتار میں اللہ کے راہ میں صدقہ خیرات کیا کرتے، تیاری پہلے سے ہوتی تھی، ہم کو یہ کرنا یہ کرنا یہ کرنا ہے۔ آج ہمارے یہاں سسٹم افطار کے بارے میں ہوتا ہے، کھانے کا سسٹم بنتا ہے، لیکن میرے بھائیوں اپنے بچوں کے لیے ایک انتظام، ایک سسٹم بنائیے کہ ہمارا بچہ روزانہ قرآن پڑھے گا، ہم قرآن پڑھیں گے، ٹائم آپ کو نکالنا پڑے گا۔ 11 مہینے تو آپ تجارت کر رہے ہیں، لیکن ایک مہینہ اللہ کے لیے کم سے کم بہترین طریقے سے دینے کی کوشش کیجیے۔ چاہیے سعودی عربیہ کے اندر کتنے لوگ رمضان کے لیے عمرہ کے لیے 1 مہینہ کے لیے چلا گیا، خانہ کعبہ میں بیٹھا رہتا ہے، وہیں بھی عبادت کر رہا، وہیں پہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، اور کچھ لوگ رمضان 11 مہینے بھی نماز نہیں پڑھتے، 1 مہینے میں تراویح پڑھنے کے لیے جائے، 1 دن 2 دن 3 دن، ارے میں چل رہا ہے یار، کون تراویح پڑھے گا؟ حافظ صاحب، آپ کی یہاں تراویح کی نماز ہوتی ہے، حافظ صاحب پڑھاتے ہیں؟ بہت سے لوگ ایسا لگتا سب کو کوڑیا ہو گیا، کھڑا ہی نہیں ہو رہا پاتا۔
میرے بھائیو اللہ کے نبی کی نماز اگر آپ دیکھیں گے، تراویح کی نماز اللہ کے نبی پڑھا رہے ہیں، ایک رکعت میں سورہ بقرہ پڑھا رہے ہیں تو دوسرے رکعت میں سورہ آل عمران کی تلاوت کر رہے ہیں۔ غور کرو، سورہ بقرہ ایک رکعت میں اللہ کے نبی پڑھا رہے ہیں اور ایک رکعت میں سورہ بقرہ 2.5 پارہ اللہ کے نبی پڑھاتے ہیں۔ سورہ آل عمران دوسرے رکعت میں پڑھا رہے ہیں۔ سورہ آل عمران ایک رکعت میں کتنے 2 پارے کا لگ بھگ 1 رکعت ہو رہا ہے۔ اندازہ لگا کہ میرے بھائیو صحابہ کرام بڑی خوشی خوشی تراویح کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ پہلے دن اعلان ہوا لوگ آئے، دوسرے دن اعلان ہوا لوگ آئے، تیسرے دن مسجدیں پھل ہو گئی، باہر میں بھی لوگ آئے، اور چوتھے دن اللہ کے نبی مسجد میں نہیں آ رہے۔ کیوں نہیں آ رہے؟ کہ کہیں آج بھی میں نماز پڑھا دوں تو کہیں اللہ تعالیٰ اس تراویح کی نماز کو فرض نہ کر دے۔ صحابہ کرام کو دیکھتے ہوئے اللہ کے نبی نے باقاعدہ اپنے امتی کی محبت میں اللہ کے نبی تراویح پڑھانے کے لیے نہیں آ رہے۔ اللہ کے نبی کو اس تہجد کی نماز بہت ہی زیادہ پسند تھی۔ اللہ کے نبی باقاعدہ کہا کرتے تھے کہ قیامت کے اللہ تعالیٰ تہجد پڑھنے والوں سے کہے گا، آئے تہجد کی نماز پڑھنے والوں، آؤ سلامتی کے ساتھ جنت کے اندر انٹری کر جاؤ۔ میرے بھائیوں، کم سے کم رمضان جیسے مہینے میں اس کی بھی تیاری کر لو، کم سے کم رمضان جیسے مہینے میں تراویح کی نماز پڑھ لو، یہی تہجد کی نماز ہے۔ اتنا بھی تو کر لو میرے بھائی کو، سسٹم بدلیے، اتنا مبارک مہینہ آنے والا ہے، اس کی تیاری پہلے سے کیجیے، سب چیز تیاری کیجیے، اور یہ نہیں کپڑا یہ لیں گے وہ لیں گے وہ لیں گے وہ لیں گے وہ لیں گے۔ میرے بھائیو، اس کے لیے عید نہیں ہے جو بہترین کپڑا پہنے، اس کے لیے عید ہے جس نے رمضان کے مہینے میں روزہ رکھا ہو، قرآن کی تلاوت کی ہو، عبادت کی ہو، اس کے لیے عید ہے۔ بہترین کپڑا پہننے والوں کے لیے عید تھوڑی ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ مہینہ بار بار کسی کو نہیں ملتا ہے، خوش نصیب ہے۔ الحمدللہ، دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے کہ رمضان کا مہینہ ہمیں، اللہ مبارک مہینہ ہمیں مبارک مہینے سے ملا دے، اور اس مہینے کو ہم سے ملا دے، اور اس مہینے میں اپنے یہاں گھر میں ایک سسٹم بنانے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اس مہینے کے جم کر کے عبادت کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔ کمپٹیشن کی چیز کا بچہ تراویح پڑھنے جا رہا، میرا بھی بچہ جائے گا، یہ آپ بھی جا رہا میں بھی جاؤں گا، اس کا باپ جاتا میرا بھی باپ جائے گا، اس کی فیملی، اس کی بیٹی تراویح کی نماز پڑھتی ہے، قرآن اس کے گھر میں تلاوت ہوتی ہے، ہمارے گھر میں بھی ہوگا۔ کمپٹیشن اس چیز میں کیجیے میرے بھائیو، جنت میں جانے کے لیے۔ یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اس امید کے ساتھ کہ شاید کو اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ رب العالمین سے دعا ہے، رب العالمین جو باتیں بتائی گئی ہے ان باتوں کے اوپر ہم زمین